اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم غیب کے موضوع کے اعتبار سے چھوٹی سی بات یہاں بتا چلوں کہ یہ جو ہم سائنس میں پڑھتے ہیں لا آف موشن، یہ قانون حرکت جو ہم پڑھتے ہیں متحرک چیزوں کے بارے میں، تو حیرانی کی بات یہ ہے کہ ایک حدیث کے اندر میں مطالعہ کر رہا تھا تو میری نظر میں یہ بھی گزری کہ حضور نے فرمایا کہ آخر میں انسان ایسی مشینیں تیار کر لیں گے کہ جو پرندوں کی طرح ہوں گی۔ مطلب کیا؟ میں آپ کے سامنے ایک حدیث شریف رکھتا ہوں، اس کو روایت کیا امام احمد بن حنبل نے المسند کے اندر، اور المواہب الدنیا کے اندر امام قسطلانی شارح بخاری نے اس کو روایت کیا، اور اس کے علاوہ شرح المواہب الدنیا کے اندر امام زرقانی بھی اس کو روایت کیا، اور مختلف کتب کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ ابو ذر غفاری اس کے راوی ہیں، روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ پرندے ہوا میں جو پروں کو ہلائے بغیر اڑ رہے ہیں تو کس طرح اڑ رہے ہیں، اور بلکہ حدیث کے لفظ ہیں ابو ذر غفاری کا جو روایت کرتے ہیں لقد ترکنا محمد وما یحرک طائر جناح فین فی السماء الا ذکر منہ علما، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس حال میں چھوڑا کہ ایسی کوئی چیز نہ تھی جس کا علم آپ نے ہمیں عطا نہ فرمایا ہو، حتیٰ کہ یہ بھی بیان کر دیا کہ پرندہ ہوا میں اپنے بازوں کے ساتھ کیسے پرواز کرتا ہے۔ اور بعض جگہوں پر میں نے جب آپ یہ جو جہاز بنایا گیا، اگر جہاز بنانے کی تحقیق پر آپ نوٹ کریں تو یہ جہاز کی پر ایک جگہ رکھی ہوتی ہے اور کیسے یہ چل رہا ہوتا ہے، تو یہ جو ہے آپ دیکھیں کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو آج سائنس نے بعد میں دریافت کیا اور جہاز کو بنایا، میرے نبی نے پہلے ہی اس کے بارے میں بتا دیا تھا کہ اس پر بھی غور کرو کہ ایک پرندہ جو پروں کو ایک جگہ کھڑے رکھتا ہے اور وہ ہوا میں پرواز کر رہا ہے وہ کیسے کرتا ہے، تو میرے نبی نے ایسی کوئی چیز نہیں کہ ہر علم میرے نبی کو اللہ نے عطا فرمایا، اور یہ جو ہے میرے نبی نے ہمیں بتا دیا۔ اور امام قسطلانی شارح بخاری المواہب الدنیا میں اسی حدیث کے تحت لکھتے ہیں ولا شک ان اللہ تعالی قد عطاہ علی ازبل من ذلک والقی علی علم الاولین والآخرین، کہ امام قسطلانی شارح بخاری فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ہر علم پر مطلع کر دیا تھا، اور اولین اور آخرین کا علم بھی اللہ نے القاء فرما دیا تھا۔ یہ جو ہے اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں امام قسطلانی، اس حدیث کو مسند امام احمد بن حنبل کے اندر اس کو امام احمد بن حنبل نے روایت کیا۔ تو سامعین، اب کیونکہ ہماری گفتگو آگے جاری ہے، میں نے فقط ویڈیو میں نے کہا کہ اس پر تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے علم عطا فرمایا ہے، بلکہ جو کچھ پیدا ہونے والا ہے وہ بھی سب کچھ میرے نبی کو اللہ نے عطا فرما دیا۔ اب یہ جو سائنس ہے جتنی ترقی کر رہی ہے، آپ سائنس میں کوئی چیز بھی جو اسٹیبلش ہے، وہ سائنس جو اب تجزیوں کے بعد سامنے آ چکی ہے، اسٹیبلش سائنس قرآن اور حدیث کے برعکس نہیں ہے۔ جو قرآن اور حدیث نے بتایا ہے آج دن تک یہ جو ہے نا سائنس کہتی آ رہی ہے کہ سورج ساکن ہے، جبکہ قرآن اور میرے نبی نے فرمایا کہ سورج اپنے محور کے گرد حرکت کر رہے ہیں۔ تو آج سائنس نے یوں ٹرن لیا اور اس نے مان لیا کہ جو سورج ہے یہ بھی اپنے محور گرد حرکت کر رہا ہے۔ تو جو اسٹیبلش سائنس ہے وہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہوگی اور قرآن کے مطابق ہوگی۔ قرآن کے مخالف کوئی سائنس اسٹیبلش سائنس نہیں ہو سکتی۔ تھیوری تو ہو سکتی ہے، تھیوری میں کئی جو ہے نا بار لکھا گیا اور تھیوری میں کئی دفعہ یو ٹرن لیے گئے، تو اصل جو اسٹیبلش سائنس ہے وہ قرآن اور سنت کے مخالف نہیں ہو سکتی۔ آگے چلیں، ایک حدیث اور پیش کر دیتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت حذیفہ بن اسید روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گزشتہ رات میری امت مجھ پہ اول تا آخر تک پیش کر دی گئی، اور ہر ایک شخص کو میں نے پہچان لیا جو کوئی پیدا ہوا۔ تو صحابی رسول نے پوچھا، عرض کی یا رسول اللہ، کیا آپ نے جو بعد میں پیدا ہوں گے، جو ابھی تخلیق آپ کی امت نہیں ہوئی پیدا ہوگی، ان کو بھی آپ نے پہچان لیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا ہاں، ان کی مٹی مجھ پہ پیش کر دی گئی ہے اور صورتیں پیش کر دی گئی ہیں، اور میں ان کو اتنا پہچانتا ہوں جتنا تم اپنے دوستوں کو پہچانتے ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ پہچانتا ہوں۔ اس حدیث کو روایت کیا المعجم الکبیر
الکبیر امام طبرانی نے اپنی معجم الکبیر کے اندر، اور حدیث نمبر ہے 3055 طبرانی کے اندر یہ روایت موجود ہے، المعجم الکبیر طبرانی کے اندر۔ تو ناظرین اس ایپیسوڈ کے اندر ہم نے بتایا کہ سائنس کے متعلق، سائنس اور فرمان مصطفیٰ اور قرآن جو ہے وہ اسٹیبلش سائنس کی بالکل برعکس نہیں ہو سکتا۔ جو اسٹیبلش سائنس ہے وہ جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ وہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہوگی۔ تو اب جو ہے آگے چلتے ہیں اسی موضوع سے۔